اسلام خطیب اسلام حضرت اقدس مولانا مفتی عبدالشکور رضوی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے. ذرا بلند آواز سے محبت کا ثبوت دیجئے تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے اندر ختم نبوت کے لیے یہ اتحاد امت کا مظہر ہے. یہ اسٹیج یہ ہر مکتبہ فکر کی تعظیم کرتے ہیں. بلند آواز سے نعروں کا جواب دیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. بلند آواز سے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت مولانا مفتی عبدالشکور رضوی. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبھی احباب محبت سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. میرے آپ سب کے محترم حضرت علامہ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب، محترم علماء کرام، معزز شرکائے محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ نے دن کو بھی اور عشاء کے بعد مختلف علماء کرام کے خطابات سنے. کافی وقت بیت چکا ہے. بہت سارے لوگ اس وقت میں محو خواب ہوتے ہیں. میں بھی کوشش کروں گا کہ انتہائی اختصار سے. اولاً میں اسی دن کو جو تاریخی دن ہے پروگرام کرنے پر علامہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. توجہ کے ساتھ ختم نبوت کا موضوع ایسا موضوع ہے جس نے امت کو متحد کر دیا ہے. امت کے اختلافات کو ختم کر دیا ہے. دوریوں کو یہ موضوع ختم کر کے قرب عطا فرماتا ہے. عقیدہ ختم نبوت دین میں جو اس کی حیثیت ہے وہ بنیاد کی طرح ہے. اسلام کی ساری عمارت جس عقیدے پہ کھڑی ہے وہ عقیدہ ختم نبوت ہے. اگر ختم نبوت کو نکال کے سیٹ پہ کر دیں نہ اللہ کی توحید محفوظ ہو سکتی ہے، نہ پورا دین محفوظ ہو سکتا ہے، نہ قرآن مجید محفوظ ہو سکتا ہے. دین کی ساری عمارت بچ سکتی ہے تو عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے بچ سکتی ہے. چونکہ آج 7 ستمبر ہے اور یہ قادیانیت کے لیے موت کا دن ہے. بہت سارے لوگوں نے یہ 74 کا دن تو نہیں دیکھا ہوگا، لیکن قادیانیوں کے لیے دوسرا موت کا دن 22 اگست تھا.
میں قاضی صاحب نے اپنا فیصلہ واپس لیا، پوری دنیا پر قادیانیوں کے لیے وہ دن بھی موت کا دن تھا۔ اگر ہم سمجھیں، میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، قادیانی اپنی اوقات میں رہے، قادیانی اپنی اوقات میں رہے، اوقات سے تھوڑا آگے بڑھے ہیں تو پوری دنیا میں لعنتیں برس رہی ہے، امت کا جوش ولولہ بڑھ گیا ہے۔ تھوڑا سا ذرا غور کریں، وطن عزیز میں یہ پنجاب کے سنٹر میں جگہ ہے، کبھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری فوج بلوچستان میں، وزیرستان میں، KPK میں مختلف دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے اقدام اٹھاتی ہے، کبھی کسی نام سے، کبھی کسی نام سے، کبھی کسی نام سے دہشت گردوں کو کچلنے کے لیے ہمارے چیف آرمی سٹاف، ہمارے آئینی ادارے، کیا ان کو پنجاب کے وسط میں جو پاکستان کے غدار ہیں، جو پاکستان کے آئین کے غدار ہیں، جو ہر پروگرام میں کا ملک کو ٹکڑے کرنا ہو، مسلمانوں کو آپس میں لڑانا ہو، مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنا ہو، امت کے خلاف خرافات بولنی ہو، یہ علاقہ کیوں نظر نہیں آتا؟ یہ چناب نگر کا کچھ حصہ یہ بھی تو وہی ہے۔ اگر مولانا قانون کو ہاتھ میں لے، یہ دہشت گرد ہے، مولانا حکمرانوں کے خلاف بات کرے، اداروں کے خلاف بات کرے، اس کو جیل میں ڈالو، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جو آئین کے بھی غدار ہیں، آج تک جنہوں نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا، جیل میں ہونا چاہیے۔ آج تک جنہوں نے پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کیا، ریاست میں ریاست کیوں ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ ریاست میں ریاست کیوں ہے؟ اپنے فیصلے کیوں ہیں؟ اپنی منمانی کیوں ہے؟ اپنی مرضی کیوں کر رہے ہیں؟ بڑا المیہ ہے، سوچنے سمجھنے کی بات ہے۔ میں یہاں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، اپنی اوقات میں رہے، تمہاری اوقات پاکستان میں اور امت مسلمہ کے سامنے دنیا کے ہر کافر سے پیچھے ہے۔ قادیانی امت کا فیصلہ ہے، فرد واحد کا نہیں، امت کے پیر و جوان کا اور 5 سال کے بچے کا یہی فیصلہ ہے۔ قادیانی کل بھی کافر تھا، آج بھی کافر ہے اور قیامت تک کافر ہے۔ میں سب کے جمع چوڑی چوک ہو گئی، سب کے جمع۔ ہمارا پروگرام ہوتا تو جوش و خروش ہوتا، اور ماشاءاللہ آپ خاموشی کے قربان جائیے آپ کی خاموشی کو۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے، میں گھر میں بیٹھ کر اپنے بیوی بچوں کو بتاؤں حضور آخری نبی ہے، میں تاجر ہوں، میں بزنس مین ہوں، میں کسی سرکاری عہدے پہ ہوں، میں جہاں بیٹھوں، اپنے دوستوں میں بیٹھوں، اپنے عزیزوں میں بیٹھوں، اپنی فیملی میں بیٹھوں، انہیں بتاؤں حضور اللہ کے آخری نبی ہے، حضور کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، نبی نہیں آ سکتا۔ ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں، اس کائنات میں امت کو حضور کے بعد
تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت حضرت مولانا مفتی عبدالشکور رضوی، نعرہ تکبیر۔ حضور کے بعد امت کو کسی نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم کیسے مانے اس کانے کو، ہم کیسے مانے بد عقل کو، ہم کیسے مانے بدصورت کو، ہم کیسے مانے دنیا میں بڑے بڑے لوگوں نے زبان استعمال کی ہے بازاری، لیکن دنیا میں سب سے بڑی بازاری زبان جس نے استعمال کی مرزا قادیانی ہے۔ جہاں جھوٹ بھی جواب دے جاتا ہے مرزا قادیانی وہی ہے۔ لیکن میں نبی رحمت کی بات کرتا ہوں، ابو جہل اعلان نبوت سے پہلے مکہ میں کھلے عام کہتا تھا ما رأیت محمدا صادقا فی العرب، میں نے پورے عرب میں محمد آج سچا نہیں دیکھا۔ ما رأیت محمدا امینا فی العرب، میں نے پورے عرب میں جیسا کوئی امانت دار نہیں دیکھا۔ شان رسالت، شان رسالت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اپنے جوش میں ولولہ پیدا کرے، آپ جائیں تو ایک نظریہ لے کے جائیں، آپ یہاں سے جائیں تو ایک سوچ لے کے جائیں، آپ یہاں سے جائیں تو فکر لے کے جائیں۔ آپ کا کوئی عزیز ہو یا کوئی دوست ہو یا کوئی محلے دار ہو، عیسائی نرمی کا مستحق ہو سکتا ہے، یہودی نرمی کا مستحق ہو سکتا ہے، ہندو نرمی کا مستحق ہو سکتا ہے، سکھ نرمی کا مستحق ہو سکتا ہے، رب کعبہ کی قسم قادیانی نرمی کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے، اللہ ہم سب کو حضور کی ختم نبوت پہ مر مٹنے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ میں اسی شعر پہ اختتام کرتا ہوں، باب فتح نبوت پہ بے حد درود، باب فتح نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، وما علیہ الا البلاغ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ۔